السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز موقر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطاب کا عنوان ہے معاشرے کی اصلاح میں توحید کی اہمیت، یعنی اہمیت التوحید لاصلاح الفرد والمجتمع۔ معاشرے کی اصلاح میں عقیدہ توحید کیا رول ادا کرتا ہے، اس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ لفظ توحید یہ عربی میں باب تفعیل کا مصدر ہے، وحد یوحد توحید فہو موحد۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے جعل الشیء واحدا، کسی چیز کو ایک کرنا، دیٹ از کالڈ توحید لغتاً۔ اصطلاحاً توحید کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک حدیث میں اچانک میری نظر اس حدیث پر پڑی، بہت مزہ آیا، وہ حدیث میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حدیث اس طرح، وان ابن عباس رضی اللہ، بہت غور سے سنیے، بالکل سانس روک کر کے، ادھر ادھر مت دیکھیں، ایسی چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تقدم على قوم اہل الكتاب۔ قالا پر فے نہیں ہے اس لیے کہ لما کے جواب پر فے نہیں آتا، اور تقدم قدیم یقدم، انک تقدم علی قوم اہل الکتاب، قوم سے بدل واقع ہے، لہذا دونوں کا اعراب ایک ہی ہے، مبدل منہ بدل کر، پھر سے پڑھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انک تقدم علی قوم اہل الکتاب فلیکن
اول ما تدعوهم الیہ عبادت اللہ عز وجل فاذا عرفوا اللہ فاخبرهم ان اللہ تعالی فرض 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم فاذا فعلوا فاخبرهم ان اللہ قد فرض علیہم زکاۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم فإذا اطاعوا بها فخذ منهم وتوقع اموال الکرائم. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. دیکھیں یہ روایت مسلم شریف کتاب الایمان میں روایت پڑھ دی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن بھیجا تو جب وہ جانے لگے تو کہا سنو ایک بات سنو، جا تو رہے ہو، انک تقدم علی قوم اہل الکتاب، تم ایسی قوم کے پاس آ رہے ہو جو کتاب والی قوم ہے. اہل کتاب تو پہلے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو پہل جس چیز کی تم انہیں دعوت دو گے وہ دعوت کیا ہوگی؟ عبادت اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. گویا کہ عبادت اللہ از اکول ٹو توحید، اس لیے کہ عبادت اللہ کا مطلب ہی ہے توحید. تو پہلے سب سے آپ جس چیز کی دعوت وہاں ان کے سامنے پیش کرو گے وہ عبادت اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. بالفاظ دیگر سب سے پہلے آپ توحید کی دعوت پیش کریں گے. جی اور لیکن امر ہے، یعنی یہی ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی جائے. ریپیٹ کرتا ہوں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، سب سے پہلے جو دعوت تم ان کے سامنے پیش کرو گے وہ عبادت اللہ عز وجل. یہ عبادت اللہ عز وجل از اکول ٹو توحید، اس کا نام توحید. تو گویا کہ اصطلاح میں لغت میں تو جعل الشیء واحدا، لیکن اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کا نام توحید ہے، جو اس حدیث میں ہے. اور سب سے پہلے یہی دعوت تمہاری ہونی چاہیے. اچھا اگر اس کو مان لیں تو فَإِذَا عَرَفُوا، یہ جملہ قابل غور ہے. علماء کی جناب میں ایک بہت عظیم الشان نقطہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا، غور سے سنو، ایسے بہت ڈیپ مطالعے کے اوپر مبنی چیزیں ہوتی ہیں. جی یہ نہیں کہا آپ نے جب مان لے ایسا تو آگے یہ کرنا. توحید کی دعوت پہلے آپ پیش کر دیں، ٹھیک ہے. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں. دقیق، جب وہ اللہ کی فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، یہ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ کو پہچان لیں. ہم یہاں رکیں گے فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ پر. اللہ کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصواعق المرسلہ میں، ان کی کتاب ہے، قابل مطالعہ کتاب ہے، الصواعق المرسلہ، چھوڑی ہوئی آندھی. چھوڑی ہوئی آندھی کیا لکھتے ہیں؟ بہت غور سے. ان دعوت الرسل تدور علی ثلاثه محاور، انبیاء جتنے بھی آئے دنیا میں اور جتنے بھی رسول آئے سب کی دعوتوں کا ایکسس، سب کی دعوتوں کا محور جس کے اوپر ان کی پوری دعوت گھومتی ہے
وہ تین چیزیں جی. تمام رسولوں کی دعوت جن چیزوں کے جن محوروں کے اوپر گھومتی ہے، جس ایکسس کے اوپر، وہ تین ہے. علی ثلاثۃ محاور. مضبوطی سے اس کو پکڑیں جی. تمام رسولوں کی دعوت تین محوروں کے اوپر گھومتی ہے. تدور علی ثلاثۃ محاور. پہلی چیز یہ ہے تعریفہم مخلوقاتہ باسماء اللہ وصفاتہ وافعالہ. سب سے پہلے پہچنوائیں. تعریف کا مطلب ہوتا پہچنوانا. پہچنوائیں اللہ کے نام کو، اللہ کی صفات کو، اللہ اس کے افعال کو. یہ بہت گہری بات ہے جی. تو پہلی بات تو یہی ہے، ایک پہلا محور یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو یہ پہچنوائیں تمام مخلوقات کو. تعریفہم مخلوقات ہی، یعنی اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام لوگوں کو پہلے یہ پہچنوائیں کیا؟ باسماء اللہ و صفاتہ و افعالہ. اللہ کی صفات بتائیں. صفات بتائیں کیا مطلب؟ صفات بتائیں. آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما اغرق اللہ فرعون قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. فقال جبریل یا محمد فلو رأیتنی وانا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافت ان تدرکہ الرحمت. رواہ الترمذی فی کتاب تفسیر القرآن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب تفسیر القرآن میں لائے، سورہ یونس کی اس آیت کی تفسیر میں. کان کھول لیں، بہت بہترین حدیث ہے. شعیب ارناؤت نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی فرعون کو غرق کرنے لگا، لما اغرق اللہ فرعون، جب اللہ فرعون کو غرق کرنے لگا، وہ یہی کہتا تھا نا یہ مصر ہے اور میرے نیچے جو یہ نہریں بہ رہی ہیں اسے پانی کے اوپر بڑا ناز تھا. اللہ نے کہا اچھا یہ نہریں تیری ہیں، چل تجھے پانی ہی میں ڈبو دیتے ہیں. پانی ہی میں ڈبو دیتے. پوری زندگی ظلم کرتا رہا فرعون. یہ ظلم کا استعارہ ہے جی. جب فرعون بولا جاتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا ظالم آدمی جس نے اپنی بیوی کو ایسی اذیتیں دی ہیں. اللہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ فرعون یہ ظلم کا استعارہ ہے، زندگی بھر یہ ظلم کرتا رہا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے حق میں بھی ظلم کا ارتکاب کرتا رہا، یہ کہتے ہوئے موسیٰ تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ انا ربکم الاعلی. سب سے پہلے تو یہ اپنی بیوی کو ایک بچہ نہیں دے سکا، اتنا بڑا رب تھا. کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور جب ڈوبنے لگا ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی. لما اغرق اللہ فرعون، جب اللہ فرعون کو غرق کرنے لگا تو زندگی بھر جس کلمے سے انکار کرتا رہا، موت کو دیکھ کر کے سامنے کہہ بیٹھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ارے سیدھے سیدھے بول دیتا نا لا الہ الا اللہ، یوں گھما رہا ہے. میں ایمان لایا
اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس کو بنی اسرائیل نے معبود مانا. لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے یوں گھما رہا ہے اس کو، یوں گول گول گھما رہا ہے. میں ایمان لایا اس بات پر، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. میں اس بات پر ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقال جبریل نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلو رأیتنی وانا آخذ من حال البحر، آپ دیکھتے کہ میں سمندر کی مٹی نکال رہا تھا. انا آخذ من حال مانے کیچڑ، سمندر کا کیچڑ نکال کر کے فانا ادسہ فی فیہ، فرعون کے منہ میں وہ مٹی گھسا رہا تھا میں. کیوں؟ مخافت ان تدرکہ الرحمت، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کی رحمت اس آدمی کو بخش نہ دے. اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا رحیم. جو ظلم کا استعارہ ہے فرعون کا مزہ. جبرائیل نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو کلمے کو گھما کر کے پڑھ رہا ہے، فوراً انہوں نے سمندر سے اس کی گہرائی سے کیچڑ نکالی اور اس کیچڑ کو فانا ادسہ فی فیہ، اس کے منہ میں کیچڑ کو گھسیڑنے لگا. نبی نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے تو تم؟ جبریل نے کہا مجھے ڈر ہوا کہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اسے معاف نہ کر دے. اللہ مخافت ان تدرکہ الرحمت، اس ڈر سے کہیں اللہ کی رحمت اس ظالم کو معاف نہ کر دے. تو ہم جیسے گنہگاروں کو کتنی خوشی ہوتی ہے یہ حدیث پڑھنے کے بعد، اور روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جبریل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتا تھا، یہ کئی ہزار سال پہلے اس وقت بھی وہاں موجود تھا جب فرعون کو اللہ تبارک و تعالی سمندر میں غرق کر رہا تھا. کتنا عجیب و غریب فرشتہ. کچھ سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ میں آیا کچھ. یہ وہی فرشتہ ہے جو نبی پر وہی لا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت وہاں حاضر تھا کئی ہزار سال پہلے. کیسے اللہ کی مخلوقات ہے سب، یہ نور کے بنے ہوئے ہیں، سب نور کے بنے، اور ایک معزز فرشتہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بڑے سارے اوصاف قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مٹی اس کے منہ میں ڈال رہا تھا کہ کہیں اللہ اس پر رحم نہ کر دے، اللہ اس پر رحم نہ کر دے، اللہ اس پر رحم نہ کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات یہ ان کے سامنے بیان کرو. اللہ کو پہچانواؤ بے اسماء اللہ و صفاتہ، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیا ہے، کتنا رحیم ہے. دیکھو یہ اس کی صفت بیان کی، رحمت کی انتہا ہے، رحمت کی انتہا. ظلم کے استعارے کو معاف کرنے کی بات آ گئی ہے. جبرائیل کو ڈر ہوا کہ کہیں اسے معاف نہ کر دیا جائے. تو پہلی چیز ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت گھومتی ہے 3 محوروں پر. پہلا محور یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کو تعارف کرایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے کہ اس کی صفتیں کیسی ہیں، وہ کیسی صفات کا حامل. اور دوسرے الطریقۃ الموصلۃ الی اللہ، بتائیں کہ وہ راستہ کون سا ہے جس راستے پر چل کر کے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے، یہ بتایا جائے. جی کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچتا ہے، یہ بتایا جائے. رسول نے بتایا ہے کون سا راستہ. چلیے وہ حدیث لے لیتے. حدیث اس طرح وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم
فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي رواه ابن ماجہ فی کتاب الایمان. حضرت امام ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت جابر بن عبداللہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ نے ایک خط کھینچا. He drew a straight line. آپ نے ایک لمبا خط کھینچا, ایک سیدھی لکیر کھینچی, اور اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف 2 لکیریں اور اس کے بائیں طرف 2 لکیریں. کتنے ہوئے؟ 4. دنیا پریشان ہے چاروں کے پیچھے, انہیں چاروں کے پیچھے پریشان ہے. ایک سیدھی لکیر, سیدھے لکیر کے دائیں جانب 2 لکیر ہے, بائیں جانب 2 لکیر ہے, اور آپ نے بیچ والی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھا. نقطہ دیکھیں عقیدے کا. ثم وضع يده في الخط الاوسط. فی کس لیے آتا ہے؟ فی آتا ظرفیت کے لیے, جیسے ہے یہ ہے فی کسی چیز کے اندر داخل کر رہا فی. تو آپ نے اس لکیر کے اندر انگلی ڈال دی. لا 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 فی الخط الاوسط, علی الخط الاوسط کہنا چاہیے تھا نا, فی الخط الاوسط. اس کا مطلب فی کا مطلب اعلی ہوتا ہے. جب یہ عقیدے کے باب میں آئے تھے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے, جو آسمان میں ہے. ہاں, آسمان کا مطلب یہاں بلندی ہے, فی جہت العلوم, یہ مطلب ہے وہاں السماء. اور فی کا مطلب اعلی ہے, اعلی, اعلی السماء یعنی فی جہت العلوم. ثم وضع يده في الخط الاوسط. سمجھ میں آیا؟ چلو چھوڑو جی, ہاں علماء سمجھ گئے جی. ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ بولے تو اللہ کا راستہ, یہی راستہ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے. الطریقۃ الموصلۃ الی اللہ هذا سبیل اللہ وہ صراط المستقیم. تو یہ بتایا جائے کہ وہ کون سا راستہ ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا جائے اس کے اسماء اور اس کی صفات کے ذریعے, اور دوسرے بتایا جائے کہ وہ راستہ کون سا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچتا ہے. اور نمبر 3, تیسرا محور یہ ہے کہ بندوں کو بتایا جائے کہ اس راستے پر چل کر کے جب تم دار کرامت پہ پہنچو گے, دار النعیم میں پہنچو گے, جنت میں پہنچو گے, تو یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہونے والی ہے اس راستے پر چل کر کے. اور سب سے بڑی نعمت جو تمہیں حاصل ہونے والی ہے وہ دیدار الہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ ہم سب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا میں کسی خوبصورت سین کو دیکھتے کہ تو واو ہاؤ بیوٹیفل سین از دس, یہ کتنا خوبصورت منظر ہے. بتائیے, بعض سینس ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مبہوت ہو جائے دیکھ کر کے. بتائیے, جب یہاں دنیا کے بعض مناظر کو دیکھ کر کے آدمی کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے, اس کا وجدان مہک اٹھتا ہے. بتائیے ان تمام جمالوں کا خالق کتنا جمیل ہوگا, اندازہ لگائیے. آپ کی خواہش نہیں ہو رہی ہے کہ اس جمال کامل کو دیکھا جائے؟ وہ کتنا جمیل ہوگا. اللہ جس نے یہ تمام جمال بکھیر رکھا ہے وہ کتنا جمیل ہوگا. کیا آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں ہوتی؟ ارے یہ جمال جو تم دیکھ رہے ہو, یہ تمام جمال ناقص جمال, سب ناقص جمالات ہیں جی, ناقص ہیں. یہ جمال کامل کا دیدار جنت میں ہونے والا ہے. یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونے والا ہے. تو گویا کہ دعوت الرسل تدور والا ثلاثۃ محاور, 3 محوروں کو گھومتی ہے. اب آگے بتایا گیا, تو پہلے تم ان کے سامنے دعوت توحید رکھو گے. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ, اس پر ہم رکے تھے اور ہم نے معرفت کی تشریح کی ابن قیم کی زبان میں. جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے تو اب بتاؤ کہ اللہ تعالی نے تمہیں دن اور رات میں فی یومہم و لیلتہم, دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں. 5 نمازیں فرض کی ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں, تمام عبادات میں سب سے اعلیٰ قسم کی عبادت, اعلیٰ عبادت نماز ہے, لیکن وہ توحید کے بعد ہے. اگر آدمی کے پاس توحید نہ ہو تو نماز مقبول ہے. نماز کیا, علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا, غور سے یہ نقطہ یاد رکھو, فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. ابن عثیمین فرماتے ہیں کوئی بھی عبادت ہو
اگر اس کی اساس میں توحید نہیں ہے تو ساری کی ساری عبادتیں باطل ہیں. یہ اصول بتایا انہوں نے. فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ باطِلَةٌ. جو بھی عمل آدمی کا کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر توحید نہیں ہے بڑے سے بڑا عمل باطل. دلیل یہ حدیث پاک. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المساکین فهل ذاک نافعه قال لا ينفعه انه لم يقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الایمان میں لائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اسی طرح مروی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دفعہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے، پوچھا، اشارے مت کرو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے مجھے، سن لو یہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پوچھا کہ ابن جدعان، عبداللہ ابن جدعان، یہ بڑا سخی آدمی تھا، تو یہ جاہلیت کے اندر صلہ رحمی کرتا تھا. صلہ رحمی، اب صلہ رحمی کی تفسیر بہت پیاری ہے، وہ ہم چھوڑتے ہیں اس لیے کہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں. تو وہ صلہ رحمی کرتا تھا، بالفاظ دیگر اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتا تھا، قرابت اور رشتہ داری کو کاٹتا نہیں تھا، بہنوں کا خیال، بھائیوں کا خیال وغیرہ وغیرہ. تو یہ صلہ رحمی کرتا تھا. ایک وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا. اس حدیث پاک میں دو عملوں کو ہائی لائٹ کر کے بتایا گیا ہے. جی کیا؟ ایک تو یہ کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے اور دوسرے مسکینوں کو کھانا کھلائے. آج دیکھو سکھوں کو دیکھو، باقاعدہ ان کے ہاں بھوکھوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ ان کے دین کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا عمل مانا جاتا ہے. جی اعلیٰ درجے کا عمل. بہت سارے غیر مسلم یہ کام کر رہے ہیں. مسلمان ہی میں اہل حدیث اس میں بہت پیچھے ہیں. ارے اپنا پیٹ بھرو، پھر اس کے بعد جو یہ کام بھی کرو بس ذرا سا. بھائی تم سے کوئی کام ہوتا ہے اچھا؟ یہی کام کون کرے گا؟ یہ کھانا کون کھلائے گا مسکینوں کو؟ تمہارے پاس توحید جیسی نعمت ہے، تم یہ کام نہیں کرو گے؟ کون کرے گا؟ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ آدمی صلہ رحمی کرتا تھا، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. تو اے اللہ کے رسول، کیا اس کا اتنا زبردست عمل نافع ہے؟ یہ قیامت کے دن کچھ فائدہ دے گا؟ بھائی صلہ رحمی ایک بہت بڑی عبادت ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑی عبادت ہے. اما عائشہ پوچھ رہی اللہ کے رسول، اتنی بڑی عبادت ابن جدعان کی قبول ہوگی اللہ کے ہاں؟ قیامت کے دن یہ فائدہ حاصل کر سکے گا کچھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ انکار فرمایا، لا ينفعه. جی کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے اس عمل کو نافع نہیں بنائے گا. کیوں؟ دلیل دی گئی، انہو لم یقل یوما. ایک استدلال کرنا چاہ رہا ہوں حدیث پاک سے. انہو لم یقل یوما، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے رب میرے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دینا. نقطہ کیا ملا؟ اگر آدمی توحید کو نہیں مانتا، توحید کا مقر نہیں ہے، تو آخرت کا بھی منکر ہے. جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں کہ آخرت اور توحید دونوں ساتھ ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں. یعنی آدمی اگر توحید کا انکار کر دے تو آخرت کا منکر مانا جاتا ہے. جی یہ سورہ حج دیکھ لیں کم سے کم. کوئی نقطہ سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی آدمی اللہ کی توحید کا انکار کر دے تو سمجھو وہ آخرت کا بھی منکر ہے. یہاں وہی کہا گیا کہ چونکہ یہ توحید پر کاربند نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میری غلطیوں کو قیامت کے دن بخش دینا. حدیث کو سمجھنا بھی بہت ہی مطالعہ مانگتا ہے، بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے. انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، توحید کا مقر نہیں تھا.
لہذا اس نے آخرت کو نہیں مانا، لہذا اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ باطلہ، ہر وہ عبادت جس کی بنیاد میں توحید نہ ہو، ہر عبادت باطل ہے، ہر عبادت باطل ہے۔ اب ایک نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک حدیث پاک کے آئینے میں لے کر جاؤ، اس کو ذہن میں پہلے بٹھاؤ۔ حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، اس نظام کائنات کو اس وقت تک درہم برہم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ایک آدمی بھی سروئے زمین پر توحید کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی بھی اگر توحید کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو سبوٹاج کیا جائے، ان کو تباہ و برباد کیا جائے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کسی ڈالی کے اوپر بیٹھا ہوا ہو درخت کے اور خود اسی ڈالی کو کاٹ رہا ہو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی وجہ سے تو تم بچے ہوئے ہو، ورنہ ایک بھی کلمہ توحید کا قائل نہ رہ جائے فوراً قیامت نازل کر دی جائے گی۔ تم جو کھا رہے ہو، مزے اڑا رہے ہو، دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو برت رہے ہو، یہ صدقہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا، جی اس وجہ سے بچے ہوئے ہو۔ احترام کیا جائے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا۔ کتنی عجیب و غریب حدیث ہے، ارے عجیب و غریب استدلال کیا ہے۔ پھر سے حدیث کو پڑھتا ہوں۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ، رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوگا۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا جب تک اس روئے زمین پر موجود ہے قیامت نازل نہیں ہوگی۔ ایک بھی کلمہ توحید پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ حکم ہوگا اسرافیل کو کہ سور میں پھونک ڈال دیا جائے، سور میں پھونک ڈال دیا جائے اور نظام عالم درہم برہم کر دیا جائے۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا پاور، اور یہ توحید۔ تو گویا کہ معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہو، اصلاح تو چھوڑو، پوری دنیا کے افراد اور پوری دنیا کے معاشرے بچے ہوئے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اصلاح تو چھوڑو، ان کی بقا منحصر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر، کہنے والوں کے اوپر۔ اصلاح تو چھوڑو۔ اب ہم آگے بڑھ کر یہ بتانے والے ہیں، یہ بتائیے آدمی کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ جن اور انسانوں کی جو مکلف ہے، اللہ نے فرمایا سورہ ذاریات میں، ایک عجیب و غریب استدلال، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ غور سے میں دیکھو، ما نافیہ کے بعد الا سے اگر استثناء ہو تو یفید الحصر والقصر، یعنی انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی میری عبادت ہے، میری عبادت ہے۔ اب یہ جوڑیے ابن جدان والی بات سے کہ اگر کوئی آدمی توحید نہیں مانتا تو جتنے بڑے نیک عمل کر لے ایک بھی عمل اس کا نافع نہیں ہے، اور عمل نافع نہیں ہوا توحید چھوڑ دینے کی وجہ سے، تو گویا کہ آدمی نے اپنی زندگی کا، اپنی تخلیق کا مقصد ہی فوت کر دیا۔ اس سے بڑا نقصان آدمی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی تخلیق، ارے بھائی کسی کو بھیجا گیا تھا کسی کام سے، اس نے وہ کام کیا ہی نہیں، ناکام ہو گیا وہ، تو تم کو پیدا کیا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، تمام عبادتیں تم نے کر لی جو بظاہر عبادتیں ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ نیکی کرنا، وہ نیکی کرنا، لیکن تمہارے پاس توحید نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کا مطلب اگر عبادت نہیں ہے تو آپ کے سارے اعمال باطل ہیں۔ گویا کہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے
مقصد تخلیق انسانیات میں فوت کر دیتا ہوں. یہ مطلب ہے اس کا. اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بالکل صحیح فرمایا فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهُوَ بَاطِلٌ، کہ ہر وہ عبادت جس کی بنیاد توحید کے اوپر نہ ہو باطل ہوتی ہے. ایک اور خوبصورت استدلال دیکھیں، بہت پیارا استدلال ہے. اصلاح معاشرہ کا تعلق توحید سے. ذہن میں بٹھاؤ، حدیث پڑھتے ہیں پہلے. حدیث اس طرح وان ابی الزبیر حدثنا جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به دخل النار. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الایمان میں لایا. ترجمہ کروں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے سنا. غور سے من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ. جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے. ایک نقطہ تو یہ ملا، تم کہیں بھی رہو، کیسی بھی زندگی گزارو، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، کسی بھی عمل کے ساتھ، ایک دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. بھاگ کر نہیں جا سکتے کہیں، کہیں نہیں جا سکتے بھاگ کر. رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. sure you have to go there. جی حاضر ہونا ہی ہے وہاں، بھاگ نہیں سکتے کہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے کیا؟ من لقی اللہ لا یشرک به شیئا. جو آدمی اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہو، تو ایک تو ملاقات ضروری ہے، ملاقات ضروری ہے، اور ہر ایک کو رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، پہنچنا ہے وہاں پر. اگر شرک کر کے نہیں گیا ہے اور ملاقات ہوئی، دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اچھا اب دیکھو وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ، اور جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس سے شرک کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو دخل النار. رواہ مسلم کی کتاب ایمان. جہنم میں داخل ہوگا. استدلال دیکھیں، استدلال ایک شارح اس کا استدلال کرتا ہے کتنا بڑا، ذہن میں بٹھاؤ اس کو. اذا كان التوحید سببا فی دخول الجنت فكيف لا يكون سببا لاصلاح المعاشرہ لاصلاح الدنیا والفرد والمجتمع. یہ استدلال کہ اگر توحید سبب ہے کسی کو جنت میں داخل کرنے کا، تو جنت تو بہت بڑی چیز ہے، تو جب جنت میں داخل کرنے کا سبب اگر توحید ہے تو کیا وہ سبب نہیں بن سکتا معاشرے کی اصلاح کی؟ پکڑو اس کو، یہ دلیل پکڑو. اذا كان التوحید سببا فی دخول الجنہ فكيف لا يكون سببا لاصلاح المعاشرہ لاصلاح المجتمع والفرد. یہ نقطہ ایک شارح نے ذکر کیا ہے، جس کو میں نے اسی کی زبان میں پیش کر دیا عربی میں. ایک حدیث پڑھی گئی، اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا. یہ ایک اور فائدہ، ایک ہوتا ہے کوئی آدمی عمل کرے تو اس عمل کا فائدہ اسے پہنچتا ہے. بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں، لے کر کے جاؤ. اسلام کا فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے، گہرا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس عمل کا فائدہ اسے پہنچتا ہے. توحید ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو توحید کا فائدہ تو موحد کو پہنچتا ہی ہے، اس کا فائدہ دوسرے گنہگار کو بھی پہنچ جاتا ہے. گویا کہ توحید لازم ہی نہیں، بطرز نحو متعدی ہے. دلیل یہ حدیث پاک.
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ کوئی گنہگار کوئی مسلمان مر جائے. ما من مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان مر جائے اور گنہگار ہو، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی شریک ہو جائے کہ لا یشرکون باللہ شیئا، جو پکے موحد ہوں، توحید والے ہوں، جو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے، تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے. کون سی سفارش کرتا ہے؟ کن کن کو دعا یاد ہے وہ؟ ارے بعض لوگ تو اس کو دھیرے پڑھ لیتے، تو آپ کھڑے رہتے خالی کیا پڑھتے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا الی آخر الحدیث، الی آخر الدعا. کیا؟ اے اللہ ہمارے زندے کو بخش دے، ہمارے مردے کو بخش دے. تو یہ سفارش کی جا رہی ہے نا اس کے تعلق سے. تو یہ جو سفارش کی اسی وجہ سے لفظ شفاعت استعمال کی گئی جی. تو یہ جو سفارش کر رہا ہے دعا کرنے والا، اس کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ وہ آدمی ہیں 40 جو شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ. تو ان کے شرک نہ کرنے کا فائدہ انہیں تو خود پہنچ ہی رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں اس حدیث کے تحت کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ. یہاں دیکھیے اس توحید کا فائدہ ایک گنہگار مردے کو پہنچ رہا ہے کہ 40 ایسے آدمی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، نماز جنازہ پڑھنے، جو شرک نہ کرتے ہوں، تو ان کی اس توحید کا فائدہ اس گنہگار میت کو پہنچ جائے کہ اللہ ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے. یہ ہے توحید کا پاور. تو گویا کہ وہ لازمی نہیں متعدی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے توحید. اسی وجہ سے تمام لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے توحید سکھائیں، توحید. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بھی اس سلسلے میں موجود ہے. دلیل یہ حدیث پاک. آج ہم نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتیں پیش کی جی، اس لیے کہ ہمیں تفسیر سے خصوصی دلچسپی ہے. اور مفسر قرآن تمام صحابہ کرام میں ایک ممتاز حیثیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر قرآن کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے. لہذا عبداللہ ابن عباس کی روایت ہم پھر پیش کر رہے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وعلم ان الامت لو استمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك ولو استمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواہ الترمذی فی ابواب صفۃ القیامہ. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ابواب صفۃ القیامہ میں لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. کوئی پوچھے، اہل حدیث ہر بات میں دلیل مانگتا ہے، یہ لاؤ دلیل لاؤ، یہ لاؤ دلیل لاؤ. یہ بتاؤ کہ موٹر سائیکل کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھ سکتا ہے؟ اس بات کی دلیل لاؤ. بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر بیٹھے ہوئے، گدھی بھی سواری ہے اور موٹر سائیکل بھی سواری ہے. خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ میں نے یہ ٹینٹ لگانا اس کو بھی میں نے ثابت کیا. وہ دیکھو نیٹ کے اوپر ایک تقریر پڑی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع. یہ ہے تقریباً 13 منٹ تک میں نے وہ پورا خطبہ منہ زبانی بیان کیا. اللہ اکبر.
اس میں احناف علماء بھی تھے اور انہوں نے الحمدللہ دانتوں میں انگلیاں دے لی 13-14 منٹ تک مکمل خطبہ عربی میں. جی اس میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوئے ہیں ایک اونٹنی پر ہیں. جی اونٹنی پر آپ خطبہ دے رہے ہیں تو یہ تو اسٹیج ہو گیا, اور ایک صاحب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ سایہ کیے ہوئے ہیں. جی تو کون سی ایسی بات ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ اب دیکھیے یہاں موٹر سائیکل کے پیچھے کوئی بیٹھ سکتا ہے. کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا, گدھے پر بیٹھا ہوا. ایک دن آپ نے فرمایا یا غلام, بچے. ایک دفعہ یہ رات کا عمل دیکھنے گئے تھے جی, اپنی خالہ میمونہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اماں, حضرت میمونہ ان کی خالہ ہے, کہا کہ آج میں یہ رہوں گا. کہا کہ بولے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنا چاہتا ہوں رات میں کیا کرتا. کیا ماحول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا عمل دیکھنا چاہ رہا ہے. اس کو تو موبائل سے فرصت نہیں. بے پاگل کہیں کا, کیا کر رہا ہے اس میں گھسا ہوا, نالائق کہیں کا. ایک صاحب نے پوچھا کہ اصحاب کہف میں اور آج کل کے نوجوانوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا کہ اصحاب کہف وہ تھے جنہوں نے دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا, اور آج کل کے نوجوان انہوں نے دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دیا. یہ دیکھیے اس لیے کہ تربیت نہیں ہوئی نا, یہ تربیت ہے. دیکھو کہا کہ ٹھیک ہے, اب یہ سوتے بن گئے. سوئے تو لیکن سو نہیں رہے تھے, ناما نہیں تناما, سوتے بن گئے تھے. نبی کریم جاگ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نام الغلیم, یہاں غلام ہو, بچہ با سوئے گوا, بچہ با سوئے گوا. ایک ہوتا ہے بچہ سو گیا تو نام الغلام, اور بچہ با سوئے گوا نام الغلیم, تصویر غلام کی. جی نام الغلیم, بچہ با سوئے گوا, لڑکا با سوئے گوا, تو نام الغلیم, لڑکا سو گیا, لڑکا با سو گیا. پیار سے ہوتا ہے نام الغلیم, غلام کی تصویر ہے, پیار سے کہا جاتا ہے. جی اور یہ جاگ رہے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے, یہ غلط سمت میں آ کر کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پکڑا اور دائیں طرف کر رہے ہیں, اس لیے کہ امام بائیں طرف ہوتا ہے نا. کس طرف ہوتا ہے؟ دائیں کی بائیں. ہاں, اور لگے رہو اسی میں, لگے رہو, آتا جاتا کچھ نہیں, لگے رہو موبائل. دین نہیں سیکھنا علماء سے, جڑو علماء سے. اب ان کو ایک تو سمجھایا کہ امام کس طرف کھڑا ہوتا ہے. یہ بچے کو مسئلہ معلوم ہوگی, زندگی میں نہیں بھولے گا, زندگی میں نہیں بھولتا. عمل ہے یہ, عمل زندگی میں نہیں بھولے گا کہ کان پکڑ کے کس طرف کھڑا کیا گیا ہے. یہاں ہے نام الغلیم, یہاں کیا ہے یا غلام, پیچھے بیٹھے ہوئے سواری پر. کبھی حضرت مامونہ سے مروی اس روایت کو میں اس کی شرح کروں گا انشاءاللہ, بہت پیاری حدیث ہے تہجد کے تعلق سے. کتنے لوگ ہیں تہجد پڑھتے ہیں؟ کہاں تہجد پڑھتا ہے؟ تہجد کی فضیلت بیان کر, دور جاؤ یہیں پر. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. جی آخر, یہ ثلث کی صفت ہے. آخر يقول من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأوتيه, من يستغفرني فأغفر له. رواہ البخاری فی کتاب التہجد. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التہجد کے اندر لائے کہ رب تعالی نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا, عرش خالی نہیں ہوتا ہے, نزول کی کیفیت مجہول ہے, الکیف مجہول. ہمارا ایک شاگرد ہے جی وہ لندن سے پڑھ کے آئے ہیں, وہ MBA کیا ہوا انہوں نے, تو انہوں نے کہا مجھے دائی بننا ہے. تو تقریباً 1.5 سال مجھ سے انہوں نے عربی, نحو, صرف, فرائض, بہت سارے فنون پڑھے, خصوصاً منطق اور فلسفی. میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کی سیلری جو ہے 50 لاکھ یہ سالانہ ہے, اب 1 کروڑ ہونے والی. 1.5 سال پڑھا اس نے, MBA لندن سے MBA, اور ایک بہت بڑی کمپنی کے اندر ایز اے مینیجر ہے. جی
اس نے ایک بات کہی، سائنس کو پڑھتے، سائنس کا طالب علم، اس نے کہا شیخ ایک نزول اوپر کی طرف ہوتا ہے، اسے ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کبھی بیٹھیں گے دیکھیں گے یہ نزول اوپر کی طرف کیسے ہوتا ہے، اس کو نزول بولتے ہیں، اترنا ایسے ہوتا ہے. کیسے مجھول ہے، کیفیت مجھول. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا تک نزول کرتا ہے، لسمائی دنیا آواز لگاتا ہے، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے دے دوں، کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کروں. تم تو سوئے رہتے ہو، تم سے زیادہ بدنصیب کون ہے؟ سوئے رہو، تمہاری قسمت سو رہی ہے. پوری دنیا کے لاکھ جوتے کھا رہے ہو اسی وجہ سے. رب تعالی تمام چیزوں سے منزہ ہے، وہ آواز لگا رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دے دوں، اور تم ہو کہ سوئے پڑے رہے تم مردوں کی طرح. تو تمہارے ساتھ جو سلوک روا رکھا جائے کم ہے. تم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے تعلق ختم کر کے رکھے ہوئے ہیں. کاش ایسا ماحول بنتا. ایسا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ. شاید کچھ ٹائم ہے؟ ہاں نہیں تو وہ چلتا رہے گا وہ. جی تو یا غلام، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے متوجہ، لبیک یا رسول اللہ، انی اعلمک کلمات، جی میں تجھے چند باتیں سکھانے جا رہا ہوں. جی دیکھو، ایک تو علمہ کا لفظ دیکھو غور سے، اعلمک، اور آگے جو بات پہ کہی جا رہی وہ توحید کے تعلق سے ہے. نقطہ یہ ملا کہ بچوں کو بھی تعلیم اگر دی جائے تو بنیاد توحید ہونی چاہیے. جی یا غلام انی اعلمک کلمات، چند چیزوں کی تعلیم تجھے دینا چاہتا ہوں، علم دینا چاہتا ہوں. آگے فرمایا احفظ اللہ یحفظک. ہاں تو اللہ کی حفاظت کر. کس کی اوقات ہے اللہ کی حفاظت کرنے کی؟ وہ پوری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے. ذرہ برابر اگر اس کی نگرانی ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس چیز کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. خلاص پوری کائنات ٹھہری ہوئی ہے، اب پورا نظامی کائنات چل رہا ہے اس کی نگرانی میں، تو اس کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی حفاظت کر. احفظ حدود اللہ و اوامرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کر. حدود کی حفاظت کا کیا مطلب؟ حد ہوتی، دیکھو یہ دیکھو یہ حد ہے، یہ اس کو ادھر ڈالو گے گر پڑو، یہ حد ہے. تو کہاں رکنا ہے آپ کو؟ یہیں رک جانا ہے، یہاں آگے نہیں جانا. تو ڈونٹ کراس دا لمٹ. لمٹ جو قائم کر دی گئی کراس نہیں کرنا. تو حد اللہ نے مقرر کر دی، اسے آگے نہیں جانا، یہ مطلب ہے. احفظ حدود اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کر تو یحفظ کا، وہ تیری حفاظت کرے گا. حفاظتیں ہٹ جائیں گی تمہارے اوپر سے، جوتے کھاؤ گے، بری طرح مارے جاؤ گے اگر تم نے اللہ کے حدود کی حفاظت نہیں کی. کان کھول کر سن لو، کہیں نہ کوئی لیکیج ہے یہ جو حفاظت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت چھوڑ دی. کیا بات ہے. اچھا آگے دیکھو دوسرا ٹکڑا، وہ بہت عجیب و غریب ہے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حدود کی حفاظت کو تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. تجاہک ہے امامک، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ کو اپنے سامنے پائے گا کیا مطلب؟ سامنے کون ہوتا ہے؟ یقود الی کل خیر. آگے اللہ تیرے سامنے ہے، تو اللہ کے حدود کی حفاظت کر، اللہ تجھے پکڑ کر کے ہر خیر کے راستے پر ڈال دے گا اور ہر برائی کے راستے سے ہٹا دے گا. یہ مطلب ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حدود کی حفاظت کر، اللہ تیرے سامنے ہوگا اور تیرا ہاتھ پکڑ کر ہر خیر کے کام پر، یدل علی کل خیر ویحفظ من کل سوء من کل مکروہ، ہر ناپسندیدہ چیز سے تجھے ہٹا دے گا اور ہر خیر کی طرف تیری رہنمائی کرے. یدل علی کل خیر. اچھا یہ ہو گیا احفظ اللہ. اذا سألت فاسأل اللہ، مانگ تو اللہ سے مانگ. یہاں یہ دیکھا گیا لوگوں کو اپنی فکر نہیں ہے، وہ جو مر گئے ان کی فکر ہے. چونا لگا رہے. اب تو یہ بدعت آگے بڑھ کر کے وہ سب دیا ہوا جلانے لگے ہو وہاں پہ قبروں پر. حیرت انگیز بات ہے. ارے بھائی تو کہیں جا کر رکے گی.
ینتہی لا حد، یا نہیں اس کا کوئی حد ودا نہیں، چلتی رہے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اپنی زندگی کو سفید کرو. اوپر سے قبروں کو چونا کاری کرنے سے کیا ملنے والا ہے مرے ہوئے آدمی کو؟ اس کے ساتھ تو اس کا عمل گیا نا، اس کے ساتھ اس کا عمل گیا. اللہ اکبر، اللہ کے حدود کی حفاظت ہے. آج آپ نے آگے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، یہ آپ کے لیے سن لو، جان لے میرے بچے کہ اگر پوری کائنات کے تمام لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچا، تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر سارے دنیا کے لوگ مل کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام، قلم اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، صحیفے سوکھ گئے. اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ وقت نہیں، ورنہ رفعت الاقلام اور جفت الصحف کو مقادیر کے تناظر میں سمجھاتا میں، اس کے پرسپیکٹو میں. کیا مطلب ہے رفعت الاقلام اور جفت الصحف کا؟ تو ایک تو یہ فرمایا گیا کہ مانگ تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کر تو صرف اللہ سے. یہاں دیکھو مسجد خالی ہے اور آستانے آباد ہیں، یہاں نہیں ملتا وہاں ملتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ اَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جہاں ملتا ہے وہاں کہتے ملتا نہیں، اور جہاں نہیں ملتا وہاں جا رہے ہو کہتے ہو کہ ملتا ہے یہاں. اذا سألت فاسأل اللہ، یہ نبی بچے کو بتا رہے ہیں جب مانگ تو اللہ سے مانگ اور مدد مانگ تو صرف اللہ سے مانگ. اور یہ تصور دیا گیا ہے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہی جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا. اللہ کے فیصلے کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. نقطہ یہ ملا کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں تاکہ یہ بچے دیکھو. اب کتنا ٹائم جی چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل والشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اختلفا وتفرقا عليه، اجتمع عليه وتفرقا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. کبھی کبھی ایسا الٹا ہے، دائنے ہاتھ میں خرچ کیا بائیں ہاتھ میں، یہ سب الٹا ہے. مسلم کتاب الزکات جو روایت میں پڑھ رہا ہوں. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، رواہ مسلم کی کتاب الزکات. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الزکات میں لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. جی اس میں ایک ہے انصاف کرنے والا حاکم، اور دوسرا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ. دیکھو وہ شاب ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑا ہو، اے تربا و نما فی طاعت اللہ و عبادت. ایسا بند کر دیا جیسے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.